اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں محمد آصف اشتر خان آپ کے سامنے آج پھر ایک عظیم الشان واقعے کی طرف متوجہ کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو سلام ہے ان آنکھوں پر جو حق کی تلاش میں ہیں، سلام ان دلوں کو جن کے دل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ روشن ہے، اور ان پر بھی سلام جنہوں نے منبر حق کو ولایت کو پروموٹ کیا سبسکرائب کر کے، اور جو آج سبسکرائب کریں گے اور کر رہے ہیں ان پر بھی سلام، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پہچاننے اور پہنچانے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، تبلیغ ولایت کی خدمت میں مدد کر رہے ہیں، ان پر بھی سلام۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین محترم سامعین، جب فاقہ عبادت بن گیا جناب فاطمہ زہرا اور سورہ دہر، اسی عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو عمل سے پہلے نیت دیکھتا ہے، وہ رب جو بھوک کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ جب وہ بھوک اور پیاس فاطمہ کی ہو، آج ہم بات کریں گے اس سورہ دہر کی جو کسی بادشاہ کے محل میں نہیں بلکہ ایک فاقہ کش گھر پر نازل ہوئی۔ یہ مدینہ ہے، یہ رسول کا شہر ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں چکی بھی چلتی ہے اور تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے اور تسبیح بھی۔ یہ گھر علی و فاطمہ کا ہے، حسن اور حسین کا ہے۔ واقعہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جب حسنین کریمین کی طبیعت ناساز ہوئی، نقاہت ہوئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے اور لب پر دعا ہے، یا اللہ میرے بچے شفایاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ پہلا دن افطار کا وقت، دروازے پر دق الباب، سائل کی آواز، اللہ کے نام پر کچھ عطا فرمائے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ مسکین کی آواز کیا تھی؟ میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ حسنین کریمین، حضرت علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا اور جناب فضہ کے حصے کی روٹیاں۔ لیکن شہزادی کونین نے سوال نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، سب روٹیاں سائل کو دے دی اور خود صرف پانی سے افطار کیا۔ دوسرا دن یتیم ہوں، آواز دروازے پر گونجی، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تیسرا دن میں قیدی ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ مسکین آیا، روٹیاں دے دیں، یتیم آیا، روٹیاں دے دیں، تیسرا دن اسیر آیا، روٹیاں دے دی گئیں، اور ہر بار ہر دن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک بڑھتی ہی جا رہی ہے، مگر جذبہ ایثار میں کمی نہیں آئی بلکہ اور بڑھتا گیا۔ آیہ کریمہ کا نزول ہوا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو یعنی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں نہ کچھ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ کسی شکریہ کو نہیں چاہتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی فلسفی کے نہیں ہیں، یہ خالق کائنات کے وہ الفاظ ہیں جو سورہ دہر میں در سیدہ پر نازل ہوئی۔
یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں کی بھوک پر صبر بھی عبادت ہے. حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ ہم سب کو درس سمجھا رہی ہیں، درس دے رہی ہیں کہ عورت کمزور نہیں بلکہ معمار ایمان ہوا کرتی ہے. اگر قرآن کسی کے عمل کی گواہی دے تو سمجھ لینا یہ ابو طالب کے گھرانے کی گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین میرے محترم سامعین، ہم 3 دن تو بھوکے نہیں رہ سکتے، لیکن ایثار قربانی تو سیکھ سکتے ہیں. ہم سورہ دہر کا نزول تو نہیں کروا سکتے، لیکن اس پر عمل تو کر سکتے ہیں. یہ وہ واحد مقام ہے جہاں عمل بول رہا ہے اور قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ نیکی خالص اللہ کی. یہ واحد مقام ہے جہاں عمل بول رہا ہے اور قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ نیکی خالص اللہ کے لیے تھی، لہذا ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. شہزادی کونین بتانا چاہتی ہیں کہ نیکی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، نہ کہ اس سے کسی طرح کا بدلہ یا شکریہ یا احسان جتانے کے لیے. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بضعۃ الرسول، السلام علیک یا معدن الرسالہ، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ.